اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ورس 183 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن سکو۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ پر جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سابقہ امم پر بھی جو ہے وہ روزہ فرض تھا۔ اور صحیح روایت کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزہ 2 صدی ہجری میں فرض ہوا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان مبارک کے مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا جو ذکر کیا گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو، وہ ہے روزے کا مقصد، تقوی۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابی بن کعب نے جو ہے وہ تقوی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر کانٹوں بھری آبادی ہو اور اس وادی سے جو ہے اس شخص نے گزرنا ہو تو وہ کپڑوں کو سمیٹ کر جو ہے وہ گزرے گا تاکہ اس کے کپڑے پھٹنے نہ پائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ محفوظ نکل جاتا ہے تو وہ صاحب تقوی ہے، یعنی وہ بچ گیا۔ اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی شخص گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ صاحب تقوی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکتا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص صاحب تقوی بن جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ بھی متقی بنانا ہے۔ جب تک اس روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا جائے گا، اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود صاحب تقوی نہ بن سکیں تو پھر روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے پرہیزگار بننا، متقی بننا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب بندہ ظاہراً بھی روزہ دار ہو اور باطناً بھی روزہ دار ہو۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور اسی انسان کا ایک باطن بھی ہے۔ آپ روزے کی طرف دیکھیں تو ظاہراً جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے رکنا جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے کہ فقہاء بیان کرتے ہیں کہ کھانا پینا اور ازواجی عمل یعنی جماع، اس سے رکنا جو ہے یہ روزہ ہے۔ اس سے رکنا کیا ہے؟ اب یہ ظاہری ہے، کھانا پینا اور ازواجی عمل سے، اور ایک ہے باطناً جو ہے وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچنا، جیسے حسد ہے۔ حسد کا معنی ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ اس سے حسد کرتے ہوئے یہ دل میں خیال رکھے اور وہ اس کوشش میں رہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا رب تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو اس سے لے لے واپس۔
یہ حسد ہے، اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ غیبت ہے، یہ بھی باطنی بیماری ہے۔ سو جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں ان سے بچنا، ان سے رکنا بھی جو ہے وہ بھی روزہ ہے، کیونکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ صاحب تقوی بنانا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں نقل کرتے ہیں، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو کان کا روزہ بھی رکھ۔ یعنی کان کا روزہ کیا ہے کہ اس کان سے جو ہے تو برائی نہ سنے، جیسے سنگنگ ہے، گانا برائی ہے، جیسے اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ بھی برائی ہے، اور اسی طرح اس کے سامنے اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، یہ بھی برائی ہے۔ کسی پہ جو ہے وہ تہمت لگائی جا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے اور روک نہیں رہا، تو یہ بھی برائی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں جن برائیوں سے روکا بھی ہے اور جہاں روکنے کا حکم دیا ہے، وہاں اگر کوئی شخص بیٹھ کر انہی برائیوں کو سنتا رہے تو وہ بھی گناہ میں برابر کر رہا ہے۔ یعنی اگر کسی کے سامنے غیبت بیان کی جا رہی ہے اور وہ غیبت سن رہا ہے، منع نہیں کر رہا، وہ مجلس نہیں چھوڑ رہا، مجلس سے اٹھ کے نہیں جا رہا، تو وہ بھی غیبت کرنے والوں میں شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو ہاتھ کا روزہ رکھ، یعنی اس ہاتھ سے کوئی تو ظلم نہ کر، تیرا یہ ہاتھ برائی کی طرف نہ اٹھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو زبان کا روزہ بھی رکھ، کہ اس زبان سے بری بات نہ نکلے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے جو کہ باطنی چیز ہے۔ اور اگر روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کرنا جو کہ صاحب تقوی بنانا ہے، اور یہ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو روزہ رکھے تو پھر اپنی زبان کو بھی قابو رکھ، اور اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھ، یعنی اس سے تو برائی نہ دیکھے، برائی کے نظارے نہ کرے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے تو ہر عضو کا روزہ رکھ، جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھ، وگرنہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں کہ جو ظاہراً تو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس روایت کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں نقل کیا۔ انسان اگر اپنی حقیقت پر جو ہے وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے، تو انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا۔ جیسے انسان ظاہری پاکیزگی کی طرف توجہ دے، اسی طرح باطنی پاکیزگی اور طہارت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جیسے انسان جو ہے وہ ظاہری برائیوں سے بچے، ایسے باطنی برائیوں سے بھی بچے، تب وہ مومن کامل بنے گا، تب وہ انسان کامل بنے گا۔